اس کو سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے۔ جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ مقدمہ لکھتا ہے۔ ہر کتاب کے شروعات میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے۔ وہ پوری کتاب کا نچوڑ اپنے مقدمے کے چند صفحات میں بیان کرتا ہے۔ ہزاروں صفحات کی کتاب ہوگی، لیکن چند سو صفحات میں یا چند صفحات میں یا درجنوں صفحات میں وہ پوری کتاب کا خلاصہ اپنی صلاحیت کے مطابق پیش کرے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ابن خلدون نے کتاب لکھی اور پوری ایک ضخیم جلد میں اس کا مقدمہ ہے۔ اکثر تاریخ کے طلباء کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پوری نہ پڑھ سکو تو مقدمہ دیکھ لینا، تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے ہی آپ اور بھی کتابیں جو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ تو ہر دنیا کا مصنف مقدمے میں پوری کتاب کا نچوڑ رکھتا ہے بلا تمثیل۔ اللہ کی پوری کتاب کے سارے مضامین اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سارے مضامین سورہ فاتحہ میں، ایک ہی رکوع ہے اس کی اور 7 آیتیں ہیں۔ لیکن کیا شان ہے اس سورت کی! آپ کو دعا کرنے کا وقت نہیں ہو، ٹائم نہیں ہو، جس نیت سے بھی اس سورت کو آپ پڑھ لیں آپ کو مانگنے سے زیادہ ملے گا۔ کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے دم کر دیں اسے شفا، اسی لیے اس کا نام حدیث میں سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو شفا عطا۔ اور صحابہ کرام بہت زیادہ جھاڑ پھونک کے لیے کچھ معاذ اللہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، یا تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے یا تو قرآن مقدس کی آخری صورتیں۔ سورہ فاتحہ کی شان یہ، ابھی بھی یہ جو کورونا کی وبا جو چل رہی ہے، آپ اگر مریض کے کان میں بسم اللہ کی میم کو الحم کی لام میں ملا کر 7 مرتبہ پڑھ کے دونوں کان میں دم کر دیں، پھر اس کی برکت دیکھیں۔ کوئی مرض ہو، کیسا ہی مرض ہو، بڑی بات ہے سورہ فاتحہ کی۔ اور میں تو یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے وہ تو بلاؤں سے محفوظ ہی رہے، اس لیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن توجہ ہی نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ کتنا عظیم خزانہ ہاتھ میں ہے، اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے فاتحہ ہے، قرآن کے اسرار و رموز کو کھولنے والی سورت۔ اس کو اللہ کی رحمتوں کے باب کو کھولنے والی سورت۔ رحمتوں کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے، علم کے ابواب کھلتے ہیں اس سورت کو پڑھنے سے۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی اصل ہے، یہ 7 مثانی بھی ہے، بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ کائنات میں جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ سورہ فاتحہ آغاز ہوتا ہے بسم اللہ شریف سے، حالانکہ بسم اللہ شریف کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ 2 سورتوں کے درمیان فصل کرے۔ البتہ یہ سورۃ النمل کی آیت کا ایک حصہ ضرور ہے، اس لیے قرآن مقدس اللہ کا کلام ہی یہ بھی بسم اللہ شریف ہے، کسی سورت کا یعنی جو سورت ابتدا میں پڑھے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف فصل کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ اگر چراغ بجھاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، گھر کا دروازہ کرو تو بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، جو کام کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس کام کی تکمیل اللہ کے کرم پر ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا میں اللہ ہی کی تعریف ہے، انبیاء کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، جس کی تعریف کر سب خوبیاں اسی کو۔ اور آپ دیکھیں اللہ اپنی حمد کے بعد کہتا ہے وہ
सब खूबियां उसको है जो रब्बुल आलमीन है। रब कहते हैं तरबियत करने वाले को, परवरिश करने वाला, सारे आलमीन का परवरिश करने वाला है। क्यों भाई, परवरिश अगर कोई किसी की करता है तो किसी लालच से करता है ना। जैसे बाप बेटे की परवरिश करता है तो इस लालच से करता है कि बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। लेकिन अल्लाह ताला क्यों परवरिश कर रहा है? तो कहता है अर्रहमान अर्रहीम, इसलिए कि वो बहुत मेहरबान है, निहायत मेहरबान। ये रहमान जो है ना, ये मुबालगे का सेगा है, यानी जहां पर मेहरबानियों की इंतहा हो जाए, अब उसके आगे मेहरबानी का कोई तसव्वुर नहीं किया जाए, इतना मेहरबान है वो। अब यहां एक खूबसूरत बात आपसे अर्ज करूं, बहुत प्यारी बात। लोग कहते हैं मुसलमानों का खुदा खूंखार है, वो तो माज़अल्लाह लड़ाई का हुक्म देता है और झगड़े का हुक्म देता है, वो ये है माज़अल्लाह। देखो, अल्लाह ने अपनी किताब में अपने ज़ाती नाम के बाद जो अपना पहला सिफाती नाम बयान फरमाया, वो कहार नहीं कहा, हालांकि वो कहार भी है। जब्बार नहीं कहा, क्योंकि वो जब्बार भी है। क्या कहा? रहमान, निहायत रहम वाला, निहायत मेहरबानी करने वाला। पता चला बंदों से अल्लाह का ताल्लुक खौफ, हिरास, नफरत इसका नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बंदों का ताल्लुक मोहब्बत की बुनियाद पर होना चाहिए, प्यार की बुनियाद। अब आप कहेंगे तो आप तो खौफ की बात करते हैं। एक खौफ नफरत की वजह से होता है, जैसे हम दुश्मन से नफरत करते हैं तो उससे डरते भी है हमला ना कर दें, सांप से डरते भी है, नफरत भी करते हैं काट ना ले। लेकिन एक खौफ मोहब्बत की वजह से होता है, प्यार की वजह से। बाप से भी डरते हैं, उस्ताद से भी डरते हैं, पीर से भी। ये नफरत वाली मोहब्बत नहीं है, ये नफरत वाला खौफ नहीं है, बल्कि ये प्यार वाला खौफ है, मोहब्बत। तो अल्लाह से रिश्ता मोहब्बत का होना चाहिए। तो वो निहायत मेहरबान है, करम की इंतहा है। अगर इसी पे गुफ्तगू करूं तो मैं समझता हूं कि हमारे पौन घंटा नाकाफी हो इसी एक बात पर, वो कितना मेहरबान है। उसकी मेहरबानियों की इंतहा तो देखो, माँ से भी ज्यादा, माँ इतनी मेहरबान नहीं जितना वो है। अगर कभी माँ बाप की नाफरमानी करो, माँ बाप कहते हैं निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी इतनी नाफरमानियां की जाती है, कभी नहीं कहता निकल मेरी जमीन से। इसलिए कि कहाँ जाओगे, मेरा खाना दिया मत खाना, मेरा दिया पानी मत, सब नेमतें। अच्छा कैसा करीम है, अपने सामने देखता है, अपनी कुदरत की निगाह से देखता है जराइम और गुनाह करते हुए, पर्दे भी डालता रहता है, नेमतें भी देता रहता है, मौका भी देता रहता है। कैसा करीम है, बड़ा मेहरबान है, उसकी मेहरबानियां हैं। फिर उसके बाद फरमाया कि लेकिन उसको रहमान और रहीम समझ करके बेबाक नहीं हो जाना। तो आगे देखिए कैसा तसलसल है, उसको रहमान और रहीम समझकर बेबाक नहीं हो जाना, तसलसल। वो मालिकी यौमिद्दीन भी, वो बदले के दिन का वो हिसाब भी लेगा। फिर अगर तुम बेबाक हुए तो फिर वो आगे याद रखना, वो हिसाब भी लेगा और सबको कटहरे में खड़ा करेगा। क्या बादशाह, क्या ताजदार, क्या अमीर, क्या गरीब, और सबसे लेगा। हत्ता के सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा तो अल्लाह सींग वाली बकरी को भी उस दिन सजा देगा कि तूने बगैर सींग वाली बकरी को क्यों मारा था। हालांकि बकरी मुकल्लफ नहीं है, लेकिन उसने जुल्म किया तो उसको सिला मिलेगा। तो इंसानों का हाल क्या होगा, ये इंसानों को सोचना चाहिए। फिर उसके बाद कहा जाता है कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह ही की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। एक ही जात है इबादत के लायक, वो है रब्बे मोहम्मद। रब्बे मोहम्मद के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई खुदा इबादत के लायक नहीं, एक ही खुदा। तो बंदों से कहलवाया जा रहा है। यहां भी कितनी खूबसूरत बात है, कहा जाता है इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत कर रहा है अकेले। और क्या कहता है, हम तेरी इबादत। तो ये हम कौन है? तो यहां पर सूफिया बहुत खूबसूरत नुक्ता बयान करते हैं, अरे तू इबादत जो कर रहा है तो तेरी इबादत इस काबिल नहीं है कि कबूल हो जाए। तो वो जो सहाबा इबादत कर चुके, अंबिया इबादत कर चुके, औलिया इबादत कर चुके, अपनी इबादत को उनकी इबादत के साथ मिलाकर पेश कर
تو اللہ ان کے صدقے تیری بھی قبول فرما لے گا۔ وہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ کسی کا مال کھوٹا ہوتا ہے، تو کھوٹا مال 1 ہو اور کھرا مال 10 ہو، اب بیچنے والا بولے بھائی سب ساتھ میں دینا ہے، تو بولتا چھوڑ یار یہ 10 تو اچھے ہیں نا، 1 خراب ہے تو کیا ہوا، بلا تمثیل اپنی عبادتیں مقبولوں کے ساتھ پیش کرو تو ان مقبولوں کے صدقے ہماری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں۔ اللہ کے لیے عبادت صرف تیری بات، اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب یہاں آ کر کے کچھ لوگ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی کی ہے، تو پھر ہم اب کسی سے مدد کیوں مانگے؟ اب اگر آپ کسی سے بھی مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یہاں ٹھوکر کھا جاتے لوگ، اگر کسی سے بھی مدد مانگنا یہ شرک ہوا تو ڈاکٹر سے دوا کی مدد نہیں مل سکتی، سیٹ سے روزی کی مدد نہیں مل سکتی، استاد سے تعلیم کی مدد نہیں مل سکتی۔ تو قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنی عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں۔ 1450 سالہ قرآن کی جو تفاسیر آئی ہے، وہ جو 1400 سال پہلے کا جو ذخیرہ ہے، اور جو ائمہ نے، اہل بیت نے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آقاؤں نے، بڑے بڑے علماء، محدثین نے، مفسرین نے جو ہمیں عطا فرمایا، اس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اگر کسی کو آپ اللہ کا بندہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے یہ مدد کر رہا ہے، تو یہ شرک نہیں، یہ مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے۔ اور اگر آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کو بھی یہ سوچ کر کہ اللہ چاہے نہ چاہے معاذ اللہ کہ یہ تو مدد کر دے گا، اللہ نہ بھی چاہے تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا۔ نہیں، ساری مدد اللہ کی طرف سے ہے، ذریعہ کوئی بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کر رہا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے بندے دعا کر کہ مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے کی وہ چلنے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا۔ دیکھو سیدھا راستہ آدمی میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ مولا تو چلا، سیدھا راستہ مجھے تو چلا، اپنے کرم سے چلا۔ اور پھر اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ تب سیدھے راستے میں بڑے اختلاف ہے، تو بندے اس کو پہلے ہی دن واضح کر دیا گیا کہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے، تو پھر وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور اولیاء کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، تمہیں اس کی طرف چلنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت میں، ریاضت میں، راتوں میں، دنوں میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، ہر معاملے میں تمہیں کس راہ پر چلنا ہے؟ جس راستے پر انبیاء کرام چلے وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے راستے کے بعد ٹیڑھے راستے کی بھی نشاندہی کر دی گئی اور کہا گیا کہ مولا ان کا راستہ نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا یا جو بہک گئے، یعنی ہمیں ولیوں کا راستہ چلا، ہمیں صدیقین کا راستہ چلا، ہمیں شہیدوں کا راستہ چلا، ہمیں نبیوں کا راستہ چلا، مگر ہمیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا راستہ نہ چلا۔ نہ ہم یہودیوں کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں کہ یہودیوں نے کتابیں بدل دی، یہودیوں نے نبیوں کی توہین کی، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے نبیوں کی بے ادبی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں خدا کا بیٹا کہہ دیا، ان کی ماں کو معاذ اللہ خدا کی بیوی کہہ دیا۔ تو نہ ہم ان کے راستے چلا ہمیں، نہ ان کے راستے چلا۔ مجھے اپنی قوم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہر دعا میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ چلا، نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ چلا، اور نماز کے بعد چلتے انہی کے راستے پہ، بال کٹیں گے تو انہی کے انداز میں، کپڑے ہوں گے تو انہی کے انداز میں، شادی بیاہ ہوں گی تو انہی کے انداز میں، ملاقات ہوگی تو انہی کے انداز میں، کھانا پینا ہوگا تو انہی کے انداز میں۔ یعنی اللہ نے جس کی طرف جانے سے منع کیا ہے اس کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے۔ اللہ میری قوم کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ یہود و نصارہ کی فکر سے اس قوم کو محفوظ رکھے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیں بار بار اس کا خیال اپنے بچوں کو دلانا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلو، انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کے راستے پہ چلو، شہداء کے راستے پہ چلو، صالحین کے راستے پہ۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے
تو آمین کہنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی برکتیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ ختم ہوتی